الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین و آلہ الطیبین و اصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ تم پہ 100 جان سے قربان رسول عربی، تم میری جان کی ہو جان رسول عربی، آپ کی وجہ سے اللہ کو سب نے جانا، ہے بڑا آپ کا احسان رسول عربی، آپ کی شان میں ہے بے ادبی بے دینی، آپ کا عشق ہے ایمان رسول عربی، تا دم حشر رہے باد خزاں سے محفوظ، آپ کا یہ چمنستان رسول عربی۔ محترم المقام خطیب اہل سنت شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد باقر علی صدیقی قادری چشتی مدظ العالی، فارغ التحصیل سیاحت ستہ و خلیفہ مجاز حضرت مولانا محمد عباس علمبردار صدیقی قادری مدظ العالی، نبیرہ حضرت حضور بہلوم علامہ عبدالقدیر صدیقی حضرت علیہ رحمت رضوان۔ بزرگان ملت، نوجوانان امت، نونہال بچوں، پردہ نشین میری ماؤں بہنوں، آئیے آپ اور ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا سرور عالم نور مجسم شہین شاہ امم شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین سید الاولین والآخرین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ جتنے احباب بیٹھے ہیں ذرا بلند آواز سے درود پاک پیش فرما لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ میں حضرت مولانا محمد باقر علی صدیقی صاحب کو بے حد دل کی گہرائیوں کے ساتھ مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ مولانا باقر علی صدیقی صاحب نے جو یہ سلسلہ فیضان حضور بحروں علامہ عبدالقدیر صدیقی حضرت علیہ رحمت رضوان کا جاری رکھا ہے، اور حضور بحروں علامہ عبدالقدیر صدیقی حضرت اور حضور محمد عباس علمبردار صدیقی مدظ العالی کے فیضان کو لوگوں میں تقسیم کر رہے ہیں، اس پر میں بے حد اپنی جانب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اس اقدام کی تحسین کرتا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے مولانا باقر علی صدیقی صاحب کو صحت و تندرستی کے ساتھ طویل عمر عطا فرمائے، اور اس طرح یہ فیضان حدیث کو عام کرتے رہیں۔ اور میں ان تمام صاحبین طلباء جنہوں نے اسناد حدیث حاصل کیے ہیں مولانا باقر علی صدیقی صاحب سے، ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان کو بھی قابل تحسین سمجھتا ہوں۔ چند باتیں تھوڑے وقت میں اس کی اہمیت کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ آپ نے جو حدیث کی سند حاصل کی ہے، یہ اربوں کھربوں روپیوں سے بڑھ کے ہے آپ کی زبان میں، کیونکہ آج تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف مقابلے کیے جاتے ہیں تو لوگ کرکٹ کھیلنے والوں کو کار دیتے ہیں اور بڑے بڑے اعزازات سے نوازتے ہیں، تو وہ کوئی کام آنے والی چیز نہیں ہے۔ یہ سند نہیں ہے بلکہ جنت کا ٹکٹ ہے۔
باقر صاحب وہ کام کر رہے ہیں کہ جو کام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کیا، تابعین رضوان اللہ علیہ اجمعین نے کیا، تبع تابعین نے کیا، محدثین نے کیا، اور وہی کام حضور بہن علامہ عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ساری زندگی کی. اور اس کے بعد آپ نے اپنی ذمہ داری آپ کے صاحبزادے خلیفہ لخت جگر حضرت شیخ الحدیث ابو تراب علی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کو ذمہ داری دی. حضرت نے بھی اپنی ساری زندگی، حضرت علی پاشا صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ ساری زندگی لوگوں کو درس حدیث دیتے رہے، سندیں عطا فرماتے رہے. جب ان کا وصال مبارک ہوا تو انہوں نے اپنی ذمہ داری حضرت محمد عباس علمبردار صدیقی قادری، جو حضرت علی پاشا صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کے شہزادے ہیں اور حضور بہن علامہ عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے ہیں، اور ان کو خانقاہ قدیریہ صدیق گلشن کا شیخ الحدیث بنایا گیا. الحمدللہ آج بھی حضرت علالت میں بھی ہیں تو اپنے کام کو جاری رکھے ہوئے. تو اس کی اہمیت کو آپ سمجھیے کہ علم تقسیم کرنا، وہ بھی دین کا علم. تو یہ جو علم ہم کو دیا جا رہا ہے، اس کی قدر کو پہچانیے آپ. اور یہ اربوں کھربوں روپیوں سے، سونے چاندی سے بھی زیادہ ہے یہ، اور یہ دنیا میں بھی کام آنے والا ہے اور آخرت میں بھی کام آنے والا. اور یہ جو ہے آپ نے جو یہ حدیث لی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی نسبت قوی ہو گئی. آپ بلا جھجک کہہ سکتے ہیں کہ میں جو حدیث بیان کر رہا ہوں، جو مولانا باقر علی صاحب صدیقی کے پاس میں نے الادب المفرد پڑھی ہے، اس کا سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے. تو وہ سند آپ کو دی گئی ہے، اب اس سے بڑھ کر کیا ہونا. یہ خالی زبانی خرچ نہیں ہے، میں ایسا وار دوں گا، میں وہ کر دوں گا، جان قربان مال قربان، یہ تو شاعری میں بولتے ہیں، لیکن حقیقت میں آپ کے ہاتھ میں دے دیا باقر صاحب آپ کو، اور آپ کو بتا دیا. یہ بہت اہم تھا علم کا تقسیم کرنا. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ مجمع بھی کم ہے. جب ایسی علمی باتیں ہوتی ہیں نا تو مجمع کم رہتا. جہاں مزے کی باتیں، ادھر کی ایک بات، ادھر کی ایک بات، ادھر کی ایک بات، سچ جھوٹ ملا کے جو باتیں کی جاتی ہیں، وہاں مجمع زیادہ رہتا. آپ دیکھیے کہ اب آپ نے سنا ہوگا ہمارے ابرار صاحب ہے نا آپ کا، جناب ابرار صاحب نے الادب المفرد سے حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو تعارف پیش کیا، اس میں آپ اگر توجہ کرے ہوں گے تو حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بڑی مشکلات آئی. یہ علمی دنیا میں علم پھیلانے کے لیے مشکلات اٹھانی پڑتی ہے. اتنی مشکلات آئی کہ خود آپ کو اپنے وطن میں نہیں رہنے دیا گیا. آپ ابھی پڑھ کے سنائیں. آپ توجہ چاہتا ہوں میں آپ کی. یہ سند تو لے لیے، آپ پہ بھاری ذمہ داری ہوگی. اس کو آپ کو پھیلانا ہے اور اب ڈرنا نہیں ہے. یہ سند ایسی ہے، باطل فرقوں کے مقابلے میں ہتھیار ہے. آپ یہ کہنا، یہ کوئی معمولی بات نہ سمجھیے. اس کو بار بار پڑھیے. یہ الادب المفرد کو بار بار پڑھیے، جو زندگی کے تمام اخلاق کو امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الادب المفرد میں جمع کر دیے ہیں. وہ عظیم کام آپ کے سپرد کیا گیا ہے. یہ آپ حدیث لینے کی بات اتنی اہم ہے کہ شاید میں آپ کو نہ سمجھا سکوں. اس کو جان سے بڑھ کر سمجھیے آپ. یہ ایمان کی سند ہے آپ کے پاس کہ میں ایمان والا ہوں، اور اس کو پھیلائیے. اور جو امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کام کیا ہے، اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے. اختلاف بعد میں ان کے مخالفین نے پھیلایا، اور ان کے دور ہی میں مخالفت شروع ہوئی.
تو پتا چلا جس کے پاس علم ہوتا ہے اس کی مخالفت کی جاتی ہے. تو مخالفت سے نہیں گھبرانا، کام کرنا ہے تو مخالفت اور مخالفوں کو برداشت کرنا پڑتا. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بغداد شریف پہنچے، مخالفین نے 100 آدمیوں کو ایسا تیار کیا، 10 کو ایسا تیار کیے کہ ہر ایک کو 10 حدیثیں اور روایتیں مختلف. کسی کو عراقی روایت بغدادی روایت ڈال دیے، اس میں سے نیشاپوری ڈال دیے، اس میں سے کوفی کی ڈال دیے، گٹ مٹ کر کے حضرت کو بولے کہ اب وہ کھڑے رہے. کیونکہ آپ جہاں جاتے تھے لاکھوں لوگ آپ کے درس حدیث میں بیٹھتے تھے اس دور میں، آپ سے لاکھوں نے سند حاصل کی ہے اسی دور میں. تو یہ دشمن یہ برداشت نہیں کر سکتا. ایک تو سیاسی وجوہات ہوتے ہیں، خلیفہ برداشت نہیں کرتا. پھر دوسری وجوہات ہوتے ہیں کہ جو معاصرین ہوتے ہیں وہ بھی مخالفت کرتے ہیں. تو آپ اندازہ ان کی ذہانت کا اندازہ لگائیے کہ 10 لوگ کھڑے 10 حدیثیں بیان کیے، روایتیں مختلف. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ نے تمام کی روایتیں سنی. اس کے بعد اب ان کے حافظہ کا اندازہ لگائیے کس قدر اللہ نے ان کو قوت حفظ عطا فرمائی تھی. اور یہ حافظ جو بولتے ہیں نا، اصل تو حافظ الحدیث کچھ حافظ بولتے ہیں. اب یہ قرآن کے حفظ کرنے والے کو بھی حافظ بولتے ہیں. پہلے حافظ بولے تو حافظ الحدیث کو بولتے تھے. اور حافظ الحدیث وہ ہوتا ہے جو 1,00,000 حدیثیں روایت کے ساتھ اس کو یاد ہوتی ہیں، اس کو حافظ الحدیث بولتے ہیں. ایسا نہیں ہے. یہ کوشش کرنا، میں تو ہمارے لوگوں کو کہتا ہوں کہ زبانی یاد کر لو. آپ زبانی حضرت امام بخاری کو دیکھیے، ابھی بچے ہی تھے بخارا میں، آپ کے مقامی بخارا کے محدث کے پاس حدیث سنتے تھے آپ. ایک وقت انہوں نے روایت غلط پڑھ دی. آپ بولے کہ استاد جی یہ غلط ہے. استاد غصے میں آ گئے. ہاں اتنا سا 6 سال کا بچہ میرے کو بول رہا. استاد غصے میں آ گئے. آپ بولے استاد آپ کتاب میں دیکھ لیجئے، جو نوٹ ہے نا آپ کے وہ دیکھ لیجئے. آپ استاد جا کے دیکھے تو امام بخاری نے جو سند بیان کی تھی وہی سند ہے. یہ ہے اللہ جب کام لینا چاہتا ہے نا تو اس طرح وہ 10 لوگ ٹھہرے، روایتیں مختلف. یہ روایت کا نام ادھر سے، روایت کا نام ادھر سے، وہ روایت کا نام ادھر سے. تو اب 10 بیان کر لو، کتنی حدیثیں ہوئی؟ 100 حدیثیں ہوئی. امام بخاری نے وہ تمام سنی. اس کے بعد جب وہ ختم کر دیے، بولے بابا آپ اٹھ کے کھڑو. یہ کھڑے رہیے، یہ حدیث یہ سند کے ساتھ ایسی ہے. 10 حدیثیں وہی کریکشن کر دیے. دوسرے کو کھڑا کرے، بولے 10 حدیثیں کریکشن. اس طرح 100 حدیثوں کا کریکشن وقت واحد میں آنے واحد میں کر دیے اور بتا دیا کہ میں حافظ الحدیث ہی نہیں ہوں، اللہ نے مجھے اسی خدمت کے لیے پیدا کیا ہے. اتنی محنت مخالفت ہوئی. اور یہ عموماً جو ہے امام بخاری، حضرت مسلم، حضرت ترمذی کو لوگ سمجھتے ہیں ولی نہیں ہے. یہ جتنے محدثین جتنے ائمہ ہیں وہ ولی ہیں، وہ اولیاء میں شامل ہیں، کیونکہ صوفیہ ان کے درس میں بیٹھا کرتے تھے، اولیاء ان کے درس میں بیٹھا کرتے تھے. غوث اعظم کی کتاب بھی دیکھیے، امام بخاری سے بھی لی ہیں آپ. غوث اعظم کی کتاب میں پڑھیے، آپ کو معلوم ہوگا. اب لوگوں کو علم نہیں ہے، ایسی باتیں سننے کو ملتی نہیں، تو ہم انہیں کچھ آگے سنا دیا، انہیں کچھ آگے سنا دیا، تو ہم گھبرا جاتے. امام بخاری کٹر سنی ہے. 13 شوال 154 ہجری بعد نماز جمعہ تولد ہوئے، اور 1 شوال 256 ہجری میں آپ کا وصال مبارک ہوا. یہ عظیم المرتبت ہستی جو بڑے بڑے محدثوں سے روایت. آپ 16 سال کی عمر میں مکے میں ہیں، خالی محدث صاحب کے پاس بیٹھ کے حدیثاں سن رہے ہیں، دوسرے لوگ لکھ لے رہے ہیں. آخر میں حیرت ہوئے، بڑے بڑے لوگ آپ کی عمر سے، ان کی تو 16 سال کی عمر ہے، بڑے بڑے محدثین بیٹھ کے لکھ رہے ہیں
انہوں لکھتے ہی نہیں. آخر میں انہوں بولے, اب ہمدردی میں بولے, اب کلاس میٹ تھے نا, ہمدردی میں بولے کہ بابا حضرت جو حدیثیں بولتے ہو کہ آپ کیوں نہیں لکھ لیتے, اگر کوئی بھول چوک ہو جائے. تو ایک وقت بولے حضرت انجانے میں نہیں, میں سن لیتا ہوں. دوسرا تیسرا خط بولے, چوتھا خط بولتے بولے ٹھیک ہے آپ کے تمام نسخے رکھو, میں پڑھتا جاتا ہوں, دیکھو کہاں میں غلط کر رہا ہوں. کئی 100 حدیثیں سند کے ساتھ اپنے حافظے کی بنیاد پر سنا دیے. بڑے بڑے ان کے ساتھ جو شریک تھے کلاس میٹ, وہ حیرت زدہ ہو گئے کہ ان کا حافظہ ہے, یہ کیا ہے, یہ تو صرف اللہ کی عطا ہے. تو ایسے محدث حضرت امام بخاری رضی اللہ ہم کو ملے ہیں سنیوں کو, تو ہم کو ڈرنے کی کیا بات ہے. باطل فرقے ہیں, باطل فرقوں کی نشاندہی کی گئی ہے. یہ باطل فرقے جہاں جاتے تھے نا, اس وقت خلق قرآن کا مسئلہ تھا, اور حضرت امام بخاری بھی امام احمد حنبل کی طرح قرآن کو مخلوق نہیں مانتے تھے. اسی جھگڑے کی بنیاد پر آپ نیشا پور گئے, حاسدین نے حسد کر کے وہاں سے آپ کو بدنام کیا. آپ جس مقام پہ جاتے تھے مخالفین کا ایک جھتے کا جھتا, اب کیونکہ آپ جاتے جہاں درس دیتے لاکھوں لوگ جمع ہو جاتے تھے, اب حسد ہونا ضروری ہو گیا, لاکھوں لوگ جمع ہو جاتے تھے. تو اس طرح آپ کو آزماتے تھے, تکلیفیں دیتے تھے, اور آپ کو مصیبتوں میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتے تھے. لیکن آپ نے تکلیفیں اٹھائی. بہت پیسے والے تھے, انہوں کوئی غریب گھر کے نہیں تھے, ان کے والد بہت پیسے والے تھے, اور والد بھی بہت بڑے محدث تھے. اس لحاظ سے 6 سال کی عمر میں آپ حضرت عبداللہ ابن مبارک امام وکی رحمت اللہ علیہ کی تمام کتابیں یاد کر لیے تھے, جو امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں. اور آپ کے والد حنفی تھے, اور بڑے محدث تھے آپ کے والد حضرت اسماعیل رحمت اللہ علیہ. تاریخ بہت ہے, اور آپ لوگوں کو چاہیے کہ امام بخاری نے بڑی مشکلوں سے آپ کی حدیث کو سننے سے روکا جاتا تھا, لوگوں کو آپ کی مجلس سے روکا جاتا تھا. خود آپ کے وطن میں جب آپ کا وصال مبارک کیوں ہوا, آپ تمام چیزیں جب چھوڑ کے تمام ملکوں کو پھر بخارا میں تشریف لائے, تو مجمع بڑھنے لگا, آپ کے احادیث سننے لگا, آپ کے شاگردوں میں اضافہ ہونے لگے. تو علماء جو حاسدین جو آج بھی ہیں, اگر آج کے علماء صحیح ہوتے تو یہ عوام بھٹکتی کیوں؟ اب ہم جو بولتے ہیں پھر سرکار کے علم غیب کے بارے میں بول رہے ہیں, خاموش بیٹھے ہوئے ہیں آپ. یا رسول اللہ بولنے کو شرک بول رہے ہیں, آپ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. سب سے مل کے رہنا کلمے کی بنیاد پر ایک ہے. یہ علماء کا مسئلہ ہے. علماء جواب کیوں نہیں دیتے کہ ہم کلمے کی بنیاد پر ایک نہیں ہوتے؟ نہ امام بخاری ہوئے, نہ امام ابو حنیفہ ہوئے, کلمے کی بنیاد پر ایک نہیں ہوتے, رسول کی محبت کی بنیاد پر ایک ہوتے ہیں. یہ سمجھو بابا, کب سمجھیں گے یہ بات؟ آپ حدیثیں پڑھیے, کم سے کم الادب المفرد تو پڑھیے. آپ کتنی محنت سے لکھی گئی ہے کتاب, کتنی توجہ, 16 سال میں تو بخاری شریف ترتیب دی گئی ہے. اور پھر حدیثوں کو جب پورا جمع کر لیا تو آپ نے مکے سے شروع کیا لکھنا. انداز یہ ہے کہ آپ پہلے غسل فرماتے, 2 رکعت نماز پڑھتے, پھر حدیث کو لکھتے. یہ وہ حدیث ہے بابا, آنکھوں سے لگاؤ, سر پہ لگاؤ. اتنی محنتوں سے حدیث جمع کیے, کیسی کیسی حدیث ہیں. بخاری شریف پڑھیے, آپ کو معلوم ہوتا. یہ کہہ کے اہل حدیث سے تو ہے خبیث. ان کے خلاف کیوں نہیں بولتے بھئی آپ لوگ؟ کیا ڈر ہے آپ کو؟ خبیثوں کے خلاف کیوں نہیں بولتے؟ دیوبندیوں کے خلاف کیوں نہیں بولتے؟ تبلیغی جماعت کے خلاف کیوں نہیں بولتے؟ جماعت اسلامی والوں کے خلاف کیوں نہیں بولتے؟ رافضیوں کے خلاف کیوں نہیں بولتے؟ مہدیوں کے خلاف کیوں نہیں بولتے؟ یہ سارے کے سارے فرقے امام بخاری, امام اعظم ابو حنیفہ کے عقیدے کے خلاف ہے, غوث و خواجہ کے عقیدے کے خلاف ہے. آپ کو مرنا ہے کہ نہیں مرنا ہے؟ دیکھیے, امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی موت آئی نہیں آئی, مگر موت کس شان سے آئی؟ بول کے جب آپ سواری میں سوار ہونے کے لیے جا رہے تھے, جب بخارا, ہاں نکلنے کی میں وجہ بتا رہا تھا, جب بخارا میں آپ آ کے
ٹھہر گئے اور طے کر لیا کہ میں بخارا سے نہیں جاؤں گا، تو آپ کے شاگردوں کی تعداد بڑھی، تو وہاں کا جو گورنر تھا وہ آپ مخالف ہو گیا، علماء مل گئے، حضرت امام بخاری کے خلاف جو ہے گورنر کو بھٹکانے لگے، اس کے کان بھرنے لگے۔ آج بھی ہے نا علماء، بھئی علماء اگر صحیح ہوں تو سیاسی لیڈر خود بخود صحیح ہو جاتا، اور علماء ہی صحیح نہیں ہے، سیاسی لیڈر کے سامنے او بابا ٹابا بول کے ملے، تو پھر کہاں سے آپ کو جو ہے سیاسی لیڈر؟ انہیں تو دیوبند کو جائیں گا، اس کا سنبھالنا علماء پہ ذمہ داری ہے۔ تو اس دور میں بھی ایسی علماء تھے، یہ علماء اس کے کان بھرے گورنر کے، اور جب وہ کان بھرے تو بولے کیا کیسا ترکیب سے آپ کے درس کو روکنا، کیسا ترکیب سے آپ کے عقیدے پہ حملہ کرنا، ترکیبیں چال چلنے لگے یہ علماء۔ ہر قرآن پڑھنے والا عالم نہیں ہوتا، ہر حدیث پڑھنے والا عالم نہیں ہوتا، جو اولیاء اللہ سے وابستہ ہو کر علم حاصل کرتا ہے وہ عالم ہوتا ہے، جو خوش عقیدہ ہوتا ہے وہ عالم ہوتا ہے۔ آپ اگر الادب المفرد پڑھے ہیں، میں تفصیل سے گفتگو نہیں کرتا، کافی وقت ہو چکا ہے، ایک ایک حدیث پہ اگر میں گفتگو کروں تو آپ کو بتاؤں گا، ایک ایک عقیدے امام بخاری نے ایک ایک حدیث پر اہل سنت کے عقیدے پر تائید لائے ہیں۔ آپ لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے نا یہ سیاستہ کیا ہے، کیونکہ کبھی علمی محفلوں میں بیٹھتے نہیں ہیں آپ کو بول دیا ضعیف، اسے پلٹ کے پوچھو احادیث کی کتنے قسمیں ہیں؟ ہاں احادیث کی 100 سے زیادہ قسمیں ہیں۔ ہاں بولو شاذ کس کو بولتے، متروک کس کو بولتے، مدلس کس کو بولتے؟ بھائی بولو نا بابا، خالی ضعیف لے کے کیا پھر رہے؟ آؤ ہمارے پاس، ہم بتاتے تمہاروں کو، اس وجہ سے ہمارے پاس آ کے بات نہیں کرتے، پھر ہم حدیث کی قسمیں، حدیث کے معنی تک نہیں آتے، ایسے لوگ ہیں۔ اور آپ لوگ ان کی بات سن رہے ہیں، قرآن میں حدیث میں ہے، قرآن اور حدیث کی بات اب نہیں سنی جائے گی، اس سے سنی جائے گی جو قرآن و حدیث کا ماہر ہے۔ ہر ایک سے نہیں سنیں گے، انہیں قرآن بولا انہیں حدیث بولا۔ ہاں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ کام کر رہے تھے، آپ کے نیچے مجھے ایک شخص آ کے کہنا السلام علیکم السلام علیکم، اس کے بعد قرآن حدیث پڑھ کے سنایا۔ بولے آپ کوئی توجہ نہیں دے رہے میرے پہ؟ تو بولے ایک دور تھا جب لوگ کوئی قال اللہ قال رسول اللہ کہتے تو ہماری نظریں اڑ جاتی تھی، لیکن اب بدعقیدگی کا دور آ گیا ہے تو ہم ہر ایک سے قال اللہ قال رسول اللہ نہیں سنتے، جو خوش عقیدہ ہوتا ہے اسی سے قرآن سنتے ہیں، اسی سے حدیث سنتے ہیں۔ یہی سند کی اہمیت ہے، یہ سند جو دی گئی ہے یہ سنی سند ہے، جو یہ سند امام بخاری امام مسلم کو مانا، اور تو اس میں کیا ہے بہت سارے جھگڑے پیدا کر دیے، آپ لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے۔ ابھی امام مسلم کو بخاری سے لڑاتے، بخاری سے ترمذی کو لڑاتے، ترمذی سے جو ہے نا ابن ماجہ کو لڑاتے، آپ پریشان ہو جانا، آپ ان بے غیرتوں کا بات دیں گے، یہ علماء وہ کام کرنے والے ہیں، یہ اس لیے باطل ہے، اس لیے ہمارے کو کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم تو اس کے پاس جائیں گے جو غوث و خواجہ کا ماننے والا ہے، ہاں جو جھنڈے اٹھانے والا ہے۔ اب یہ علامت بن گئی ہماری، وہ کنڈے کرنے والا ہے، نہیں علم نہیں، عقیدہ، خاندان بھی نہیں، بہت بڑے بڑے خاندان کے ہیں، ہم غوث اعظم کی اولاد ہیں، صحابی کو نہیں مانتے، ہاں وہ ہے، ہم ایسے ہیں ویسے ہیں، تو یہ جو ہے نا یہ نہیں چلیں گا، عقیدہ چلیں گا، عقیدہ، خاندان مت بتاؤ، تقوی مت بتاؤ، پرہیزگاری مت بتاؤ، میں پھر بتاؤں گا تقوی کیا ہے۔ امام بخاری زندگی میں 40 سال تک سالن سے کھانا نہیں کھائے، جب بیمار ہوئے تو اطباء بولے یہ بغیر سالن سے روٹی کھانے کی وجہ سے اتڑیاں سوکھ گئی ہیں آپ کی۔ ایک یا دو آپ پڑھے ہیں، آپ نہیں سنے، آپ ایک یا دو بادام کھاتے تھے، آپ رہ سکتے، آپ کو تو کنڈا بھرو نا، اس کے بعد کلمے کی بنیاد پر ایک ہے بول کے چلے جانا، ہاں پھر کنڈے بھی نہیں کرنا۔ یہ ہے بات، آپ میرے سے کرو، سنجیدگی سے کرو، میں سمجھاؤں گا آپ کو۔ آپ لوگ جو ہے دوزخ کے حوالے ہو تو ہم خاموش بیٹھ جانا، ہم تو جو جنتی ہیں، اللہ بولا انعام والوں کے راستے پہ چلو، تو ہم وہ انعام والے کا راستہ بتا رہے ہیں مولانا باقر صاحب، ان سے چڑھنے کی کیا ضرورت ہے، شکریہ ادا کرنا۔
جیسا کہ ابھی آپ لوگوں نے ان کی گلپوشی کی، اس سے زیادہ گلپوشی کرنا چاہیے. اتنا بڑا علم انہوں نے دیا ہے، اتنا بڑا خزانہ آپ کو دیا ہے، اتنا بڑا مال و دولت، اور آپ کو اتنی بڑی جو ہے سونا چاندی سے بڑھ کر چیزیں دی ہے، تو آپ جتنا شکریہ باقر صاحب کا ادا کریں کم ہے. تو علماء اس زمانے میں بھی تھے، گورنر کو بھٹکا دیے. جب گورنر کو بھٹکا دیے تو انہیں بولا چال کیا کریں گے، تو یہ علماء ہی چال سکھائے. علماء کہنے بہت چال ہے. اس وجہ سے پرانے لوگ بولتے جہاز کو جتنے کیلے عالم کو اتنے ہی لے. ہاں، اس وجہ سے ہمارا عالم کو عالم نہیں سمجھتے ہم، ہر مشائخ کو مشائخ نہیں سمجھتے ہم. ہمارے پاس بھی معیار ہے، سب کو لے کے چلے. جدھر جا گئے ادھر گئے، آ کے بولے بابا ادھر آپ کے ٹابا ادھر. اب دیکھو دینی مدرسے کا جو ہے پروگرام ہو رہا ہے، مشرکوں کے پیر پڑنے والوں کو مہمان خصوصی بنایا گیا. کتنی دین کی بے عزتی کی گئی ہے. مشرکوں کے پیر میں آنکھوں سے دیکھا ہوں، مشرک کے بھی پیر پڑا، مشرکہ کی بھی پیر پڑا، اس کو مہمان خصوصی بنایا گیا. مسکن حال ہی میں یہ اردو مسکن میں جلسہ ہوا. اب ایسے لوگ عالمہ ہیں، ان کو عالم ماننا؟ بولو آپ بھائی، پھر ہم جو سچ بول رہے ہیں نہیں بول رہے ہیں. اب یہاں دیکھو امام بخاری کو، پھر کیا بخاری پڑھ رہے ہیں؟ وہ گورنر مسلمان ہے، مشرک بھی تو نہیں ہے، اس کو یہ ہیلے. امام بخاری کے خلاف علماء نے کہا ایسا کیجئے، یہ ہلا رکھیے کہ میں بھی حدیث آپ سے پڑھنا چاہتا ہوں، مگر شرط یہ ہے کہ آپ میرے محل میں آ کے مجھے میرے بچوں کو پڑھو. اب دیکھیے، اب یہاں کا رہتا تو فوراً بغیر بلائے چپل بھی نہیں پہنتا، بھاگ جاتا تھا. کہاں جانا ہے بولو، کون سے محل میں. مگر امام بخاری نے کہا کہ یہ علم کی بے عزتی ہے، میں کسی کے گھر جا کے نہیں کرتا، اگر تم کو پیاس ہے تو خود آ کے پڑھو. یہ ہے عالم سنی. انہوں جا کے ان کا بکرا ذبح کر دیے، ان جا کے ان کی ختنہ میں شامل ہو گئے، ان کی جو بچوں کی نام رکھائی میں شامل ہو گئے. ہم پھر بھی عالم ہیں، مشرکوں کو بلا کے جلسے کرے. پھر ہم نہیں بولنا نہیں بولنا، بولو آپ حق بولنا کہ نہیں بولنا؟ کیوں آپ ہم تو بولیں گے، آپ نہیں بھی بولے تو ہم بولنے والے تھے. ساری دنیا کی مخالفت ہے، بول لیں گے ہم، لیکن رسول اللہ سے غداری نہیں کریں گے. یہ سند اس لیے دی گئی ہے. ہم خوض و خواجہ سے غداری نہیں کریں گے، امام اعظم و منیفہ سے غداری نہیں کریں گے ہم. آپ ہمارا کچھ بھی کر لو، جو امام بخاری کو تم سزا سکتے ہیں تو ہماری حیثیتی کیا ہے امام بخاری کے سامنے؟ ہم کو معلوم ہے کیا تکلیف آتی ہے. ہر تکلیف اٹھائیں گے لیکن دامن مصطفیٰ نہیں چھوڑیں گے. سمجھ لیے آپ؟ سمجھ میں آ رہی نہیں بات؟ تو آپ بولے نہیں یہ علم کی بے عزتی ہے، میں نہیں آتا تمہارے دربار میں. آنا ہے آؤ، درس میں شامل ہو. تو پھر ایک ہیلا بتائے. یہ علماء آج کل کے علماء، جبکہ علماء وہ ہے تو اب تک کتنے بدتر علماء ہوں گے. اندازہ لگا لو. میں کسی کے خلاف نہیں بول رہا ہوں، لیکن جو رسول اللہ کی غداری کرے گا میں برابر خلاف بولوں گا. جو غوث و خواجہ کے طریقے سے ہٹ کے بولیں گا یا غوث کہنا شرک. ابھی سن لیے نا آپ، ایسے علماء پھر جواب نہیں دے رہے. ہم جواب دیے تو شجاعت صاحب باقر صاحب بہت سخت ہے بھائی، یہ نہ ہو ایسا نہ کرو. ہم نہیں ہے سخت، صحابہ سے دیکھو، صحابہ نے بتا دیا ایسا سختی کرنا رسول کے گستاخوں کے ساتھ. پڑھو حدیث، معلوم ہوتا. نہ قرآن پڑھتے نہ حدیث پڑھتے، وہ سخت ہے یہ سخت ہے. جا کے مشرکانہ جلوسوں کا استقبال کرنا، جب جو سختی نظر نہیں آ رہی، وہاں نرمی نہ نظر آ رہی، جا کے ہو جاتے کیا ادھر ہی ہو جاؤ، کہیں کوئی ادھر ہے. ارے اگر آنا ہے اللہ رسول کی وفاداری کرو، صحیح کلمہ پڑھو. تو وہ علماء نے ہیلا اور دیا امام بخاری کے خلاف کہ آپ ایسا کیجئے، ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے میں اپنے بچوں کو بھیجتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ حضرت آپ میرے بچوں کو علیحدہ پڑھائیں، کوئی عام میں شریک نہ رہے، آپ علیحدہ پڑھائیں. دیکھیے آپ کیسا زبردست ہیلا ہے. بادشاہ کو جواب دیا، جا کے بولو گورنر کو سرکار کی حدیث میں سب کو سناتا ہوں، علیحدہ یہ نہیں ہے. جب حدیث ہوتی ہے تو سب کے لیے ہوتی ہے، کسی کے لیے خاص کسی لیے عام نہیں ہوتی ہے. یہ بھی علم کے خلاف ہے. میں ایسا درس نہیں دیتا، میرے درس میں آگے شامل ہونا. دیکھیے یہ ہے علماء اپنے عزت نفس کو بھی پہچانتے تھے. یہاں کچھ بھی بگاڑ لو،
ان کے سامنے ٹھہر کے بولے تو ایسے لوگوں کی جو دیوبندیوں سے مل رہے ہیں، جو جا کے وہابیوں سے مل رہے ہیں، ان کے بھی ہاتھ چوم رہے ایسے علماء. یہ ہماری نیکی اور نظر حساب سے بولتے ہیں ہم. جا کے رافضیوں کے پاس بیٹھنے والوں کے پاس بھی چلے جا رہے ہیں. اب اللہ ماشاء اللہ تمام مشائخین تفضیلی ہو گئے. رافضیاں صحابہ کے بارے میں کچھ بھی بول رہے ہیں، یہاں تک صدیق اکبر تک چلے گئے. اور ہم کو بول رہے ہم مولا علی والے ہیں، مولا علی والے ہم ہیں، تم نہیں ہیں. کیونکہ ہمارے شیخ بحر العلوم حضرت مولانا محمد الخدیج صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر منکر ہو کوئی فضل سے صدیق اکبر کے حد مفتری ماروں گا، یہ فرمان حیدر ہے. علی مرتضیٰ کے قول پر حسرت کا ہے امام، محمد مصطفیٰ کا جانشین صدیق اکبر ہے. یہ ہے علی کا ماننا. نہیں ہے جو چاہے منہ کو بول دیں گے. تو بات کرو آ کے ہمارے سے. ہاں آؤ نا، بات کرو نا بھائی، بیٹھ کے بات کرو، عقیدہ صحیح کر لو. کیوں ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں؟ تم بھی تو بخاری شریف بولتے نا. اچھا بات ہے، بخاری شریف بولتے نا، ذرا نام صحیح پڑھ کے سنا دو. بخاری شریف کا نام کیا ہے؟ بخاری نے بولتے نا، بخاری شریف کا نام کیا ہے پڑھ سنا دو میرے کو. پورا نام سنو. بخاری بول. ہاں ان کو تو نام بھی نہیں معلوم ہے بخاری شریف میں ہے کیا. اور بعض ایسے خبیثہ ہیں جو بخاری شریف کو بھی نہیں مانتے. بعض مانتے چیزیں، بعض نہیں مانتے. ہوا کیا ایسے خلاف بولے تو اسٹیج پہ سے گر گئے. سمجھے؟ بخاری شریف کے خلاف بولے، امام بخاری کے خلاف بولنے گئے، اسٹیج پہ گر گئے. یہ امام بخاری کون ہے؟ ابھی آپ نے سن لیا نا، سرکار جن کا انتظار کر رہے ہیں وہ امام بخاری. اور امام مسلم آپ کی پیشانی کے بوسے دیتے تھے، آپ کے ہاتھ کا بوسہ لیتے تھے اور یہ عرض کرتے تھے حضور آپ مجھے اپنے پیروں کا بوسہ لینے کی اجازت دیجئے. یہ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے. وہ امام بخاری جس کی کتاب قرآن کے بعد صحیح مانی جاتی ہے، یہ عقیدہ سنیوں کا ہے. اس میں کہتے ہیں بعض چیزیں بخاری میں یہ ہے، کہتے ہیں حضرت امام بخاری سے بھی بڑھ گئے. جب رسول اللہ جن کو پسندیدگی کی نظر سے دیکھ رہے ہیں اس میں بھی غلط ہے، کہتے ہیں حدیثاں یہ لو واہ 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 ایسی سند نقل ہو. ہاں یہ باتیں چند آپ کے ذہن نشین کرنے کے لیے عرض کر رہا ہوں. وہ گورنر وہ بھیجا، حضرت بولے نہیں یہ حدیث کے درس کے خلاف ہے، آ کے پڑھنا ہے تو تمام شاگردوں کے ساتھ شامل رہو، میں حدیث پڑھاؤں گا. اس پر اس کو غصہ آ گیا. یہ بھی کوئی غصے کی بات ہے؟ ہاں تو بہت جلدی غصہ آ جاتا، حق بولتے غصہ آ جاتا. ہاں حق بولے تو گنڈوں کو بھیج دیتے، حق بولے تو جو ماننے کے تیار ہو جاتے. لوگ جو ہے معاملی ایسے لوگوں پہ ہماری جان قربان ہے ان پہ. ارے کہے کو کر رہے ہیں ان پہ جان قربان؟ وہ جان جہاں چل کے دوزخ میں جائیں گی. جان قربان تو رسول اللہ پہ ہے، اس پہ کہے کو جان قربان کر رہے ہیں بھائی. جو اس کے پر بھروسہ نہیں ہے، کسی پہ جان قربان نہیں ہے، ایک ہی ذات ہے. میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن، میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمانہ. کدھر ہے بابا؟ لوگوں کو ڈرا کے انہوں ایسا کر دیں گے، انہوں ایسا کر دیں گے، انہوں ایسا. کوئی کچھ نہیں کرتا، اللہ کرنے والا ہے. ہم ڈر کر ہم مسلمان ہیں بولنا. ہاں کچھ بھی ایک شوشہ لے لیتے انہیں ایسا. ارے صحیح بنو، جیسے اسلامی آداب سکھائے گئے ہیں اس میں کاربند رہو، پھر امام بخاری کے ویسی آپ کو بھی شہرت نصیب ہوتی. کیونکہ ڈرے انہیں بولے نہیں پڑھاتا. تو اب خلاف علماء بھڑکانے لگے. تو امام بخاری اس نے آرڈر نکالا، گورنر تھا، آپ بخارا میں نہیں رہنا. کوئی بات نہ بات کی تمہیں بخارا سے نکال دیا. امام بخاری نکل گئے، مصیبت اٹھا لیے. میں یہی کہتا ہوں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. حق کے راستے میں اگر رکاوٹیں آ رہی ہے، مصیبت آ رہی ہے، برداشت کر لو، اللہ تمہیں اعزاز عطا فرمائے گا. ہمارا تو یہی عقیدہ ہے، ہم ڈرتے نہیں کسی بات سے. ہم کو معلوم ہے مصیبتیں آئیں گی، حق بولنا چاہیے. امام بخاری نکل گئے اور اس وقت کہا اللہ انہوں نے مجھے جس طرح کیا ہے اللہ تو ان سے ایسا بدلا لے. کیا ہوا؟ تھوڑے دنوں میں گورنر کو بادشاہ معزول کر دیا. معزول کر کے اس کے چہرے پہ کالک بنا، گدھے پہ بٹھا کے پورا بخارا پھرایا، اس کے بعد قید میں ڈال دیا. اتنا ذلیل ہوا
وہ گورنر امام بخاری کا مخالف. اور وہ علماء جو چمچے تھے نا، آج کے بھی علماء کو ہوں گا میں ابھی خبردار کروں، توبہ کر لو، یہ بات ہونے والی ہے. آخرت سے ڈرو، اللہ کا خوف کرو، رسول اللہ سے سچی محبت رکھو. کئی کو جو ہے انتشار پیدا کر رہے ہیں سنیوں میں، صحیح راستہ بتاؤ. قرآن و حدیث میں اللہ نے جو فرمایا، اللہ رسول کا غوث و خواجہ کا علم لے کے نکلو، جواب دو. ہمت ہے قرآن میں حدیث میں، بتاتے کیوں نہیں؟ وہ علماء جو چمچے تھے گورنر کے، وہ اتنے ذلیل ہوئے، الفاظ نہیں بیان کیے جا سکتے، اتنے ذلیل ہوئے، پورے کے پورے علماء ذلیل ہو کے مرے. اللہ ایسی سزا دیا. اور امام بخاری کو کیسا عذاب دیا؟ جب آپ وصال فرمائے تو اللہ نے آپ کی مٹی کو اتنا خوشبودار بنایا کہ کئی فاصلوں سے خبر کی خوشبو مہکتی تھی. اب بولو حق ہے کس کے ساتھ؟ آپ کی خبر مبارک کی مٹی لوگ لے کے جاتے تھے تو کئی مرتبہ مٹی ڈالنا پڑتا تھا. خبر شریف کئی وقت مٹی خالی ہوتی تھی اور پھر مٹی لاتے تھے تو مٹی میں بھی خوشبو. اندر ہے امام بخاری، مٹی میں خوشبو آ گئی تو امام بخاری کی خوشبو کیا ہے کون پہچان سکتا ہے؟ اب آپ کے امام حق ہے کہ نہیں ہے؟ اب بخاری کو مان کے چلنا، جو سند ملی میں بولا نا، اربوں کربوں روپیوں سے بڑھ کے ہے کہ نہیں ہے؟ وہ ذات گرامی اللہ نے بتا دیا یہ میرے محبوب ہیں. یہاں جہاں وہ دفن ہوتے ہیں تو ان کی مٹی بھی چمکدار ہوتی ہے، ان کی مٹھی بھی خوشبودار ہوتی ہے، اور اس مٹھی سے لوگ فیض اٹھاتے ہیں. تو خبر سے فیض اٹھانے کا امام بخاری نے عملاً مظاہرہ کر دیا. ان لوگوں نے خبر میں کیا ہے، مطلب پھر وہ خوشبو کیسا آئی رہے؟ خبر کو مندر بول رہے ہیں، انہوں جواب نہیں دیتے آج کل کے علماء. وہ جواب ہم ہی دینا، خیر یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ جواب دینا. تو میں سند کے بارے میں کہہ رہا تھا، آپ اس کو اپنی جان سے زیادہ عزیز سمجھیے، دوسروں کو تعلیم دیجیے، اور آپ کو جو ہے نا اور سندیں دیں گے، آپ پڑھیے، سلسلہ جاری رکھیے. میں مولانا باقر علی صدیقی صاحب کو مبارکباد پیش کرتے کہوں گا، اچھا اقدام کر رہے ہیں آپ. اور چونکہ یہ پبلک کی کمی، میں تو اس لیے کہتا ہوں کہ وہ پہلے جو مقرر کر رہے تھے تاریخ، اس میں کچھ رد و بدل ہو گیا، اور تھوڑی آپ کی مصروفیات کی وجہ سے بھی بہت سارے لوگوں کو اطلاع نہیں ملی ہے. انشاءاللہ آج میرے کو خوشی اس بات کی، باقر صاحب کو میں مبارکباد پیش کر کے خوشی کا مظاہرہ کروں گا کہ آج ہمارے خانقاہ میں قدیر پیا سرکار رضی اللہ تعالیٰ کے خانقاہ صدیق گلشن میں سرکار کی ولادت ہے قدیر پیا سرکار کی 27 رجب. تو ہر 27 رجب کو میں اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حضرت علی پاشا صاحب قبلہ بھی سندیں تقسیم کرتے تھے 27 کو، پھر عباس پاشا صاحب بھی کرتے تھے. تو وہ رجب کی 27 کو کرتے تھے، مگر آج بھی 27 ہے. 27 تو مل گئی. یہ ہے فیضان بحر العلوم. ہاں میں سمجھ گیا کہ ہمارے باقر صاحب کے ساتھ قدیر پیا سرکار کی خاص نظر کرم ہے، اس لیے اس حدیث کا کام لیا جا رہا ہے. اس کو جاری رکھے، اللہ ان کو طاقت و قوت، صحت و تندرستی عطا فرمائے، اور ان کو جو ہے ایسی کئی جتنی انہیں پڑھا ہے لوگوں میں علم تقسیم کرنے کی اور ہمت و طاقت عطا فرمائے اور صلاحیتیں. آپ حضرات جو ہے باقر صاحب سے جڑے رہیے اور ان کے جو ہے نا جو بھی بتائے ہوئے قواعد و ضوابط ہے اس پر عمل کیجئے اور پڑھیے. یہ پڑھائی کے سلسلے کو جاری رکھیے، کیونکہ علم ہی سب سے بڑی چیز ہے. سرکار فرمایا العلم نور، علم نور ہے. اور سرکار نے فرمایا العلم حیات الاسلام، علم اسلام کی حیات ہے. تو یہ علم ہے، دینی علم، اس کو حاصل کرنا. آپ لوگ جو اب کم ہیں، انشاءاللہ ہوتے ہوتے زیادہ ہوں گے. اپنے دوست احباب کو بھی اس علم سے، اس درس سے جوڑیے اور اس کو کامیابی کے ساتھ چلائیے. اور آپ جو ہے خالی سند لے کے مت بیٹھ جائیے. سند کے لیے پہلے آپ کی اردو صحیح ہونا. اب ہمارے پاس لوگوں کو نعم البدل نہیں معلوم ہے، اردو کے چھوٹے چھوٹے جملے نہیں معلوم ہے. میں جانتا ہوں کہ آپ لوگوں کا سند تو لے لیے کہ آپ لوگوں کی اردو ٹھیک نہیں ہے. اردو صحیح کیجئے. آپ جب آپ اردو پڑھیں گے، جب ترجمے پڑھیں گے تو آپ ترجمے ہی پڑھ سکتے ہیں، ورنہ اس کے لیے عربی سیکھنا پڑتا ہے. عربی میں حدیث بیان کی جاتی ہے، ترجمے کی ضرورت نہیں رہتی. تو اسی لیے میں جتنے نوجوان لیے ہیں اور جتنے لوگ لے ہیں ان سے میں خواہش کرتا ہوں، برا مت مانیے، اردو صحیح کیجیے.
اردو کے معنی سمجھیے. ہاں اب یہ نعت ہوتی رہتی نا، یہ معنی سمجھنے نا تو وہ معنی بس واہ 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 بولے 10 کی نوٹ دے دیے، وہ کوئی بات ہے؟ ہاں سمجھ کے تو حدیث بھی آپ سمجھ کے پڑھیے، خالی واہ واہ میرے کو سند مل گئی بول کے میرے بیٹے اس کا حق ادا کیجئے. اردو کی صحیح تلفظ سیکھیے، اردو کے صحیح معنی سیکھیے، کم سے کم اتنا تو کریے. آپ عربی نہیں سیکھتے، عربی سیکھے تو بہت اچھی چیز ہے، اس کو عربی میں پڑھیے اور دوسروں کو بھی بتائیے اور ہمت کر کے باطل فرقوں سے مقابلہ کیجئے، ان کا بائیکاٹ کیجئے پوروں کا. کوئی ہمارے سوائے اہل سنت الجماعت کے کوئی فرقہ حق پر نہیں ہے. یہ جماعت ہے، باقی فرقے ہیں، یعنی ہماری جماعت سے نکلے ہوئے ہیں فرقے بولتے ہیں ان کو. جماعت تو اہل سنت الجماعت ہے. اس کے کافی اور کثیر شواہد قرآن و حدیث سے ثابت ہے. وہ عنوان نہیں ہے، ہم بولتے ہی رہتے ہیں اپنے جلسوں میں، لیکن آپ سے بھی خواہش کرتے ہیں کہ بھائی آپ جب لیے ہیں تو آپ سرکار کے غداروں سے مقابلہ بھی کرنا. نہیں سند ہے میرے پاس بول کے خالی کپڑے پہن لے کے بیٹھ گئے. یہ کپڑوں سے علم نہیں پھیلتا، عقیدت سے پھیلتا. ہاں یہ ملبوسات نہیں، ملفوظات ہونا ساتھ پڑھیے. اس کے ساتھ تشریحات آتے ہیں، بخاری شریف کی شروحات ہیں، ان کو بھی نظر میں رکھیے، پڑھیے، علم حاصل کیجئے. دیکھیے پھر آپ میں کیسی قوت ہے. خالی علم ہی حاصل کرنے سے امام بخاری کا فیض آپ کے اندر خود بخود آ جاتا ہے، فیضان نظر ہوتی ہے اور کئی بلاؤں سے بچ جاتا ہے. اگر کسی کو بلائیں ہیں، آفتیں ہیں گھروں میں تو بخاری شریف رکھیے، بلائیں دور ہو جاتی. یہ ہے بخاری شریف کی شان. آپ اپنے گھر میں بخاری شریف کا سٹ رکھیے، پھر دیکھیے بلائیں آتے. مگر عقیدت ہونا چاہیے اس کو، عقیدت سے پھر دیکھیے کوئی بلا نہیں آتی، نہ بلا آتی، نہ آفت آتی، نہ مصیبت آتی، نہ مرض آتا، کچھ بھی نہیں آتا. سب بھروسے پر ہے، بات سب اعتماد پر ہے، عقیدے پر ہے. ہمارا عقیدہ ہی نہیں ہے تو کیا ہوں گا؟ بزرگوں کے ماں باپ کے جی ہاتھ نہیں چوم رہے. پہلی حدیث لائے ہیں ادب المفرد میں تو امام بخاری ماں باپ کے ادب کے تعلق سے لائے ہیں. اب سنو، اندازہ لگاؤ آپ ماں سے کیسا ادب کرنا، باپ سے. اب یہ بچوں کیا ہیں، بابا کے سامنے سگریٹاں مار رہے ہیں، گٹکے کھا رہے ہیں. آج کل کی ہماری قوم، اب برکتیں رحمتیں آئیں گی. نہ ماں کا ادب ہے، نہ باپ کا ادب ہے، نہ کچھ، کوئی ادب نہیں ہے. پھر آپ بتائیے. میں یہ ایسی ایسی حدیثیں حضرت نے، ایک ہی حدیث سناتا ہوں میں، یہ بڑی خوشی ہوئی میرے کو. الادب المفرد میں ایک حدیث ایسی لائے ہیں حضرت کہ جیسا عموماً عورتیں جب بیوہ ہو جاتی ہیں، جوان رہتی ہیں، لیکن اپنی بچوں کی خاطر دوسری شادی نہیں کرتے، تو ہمارے لوگ ورغلاتے ہیں ان کو، نہیں دوسری شادی کرو، دوسری شادی کرو، دوسری شادی کرو، دوسری شادی کرو. اب بیچارے وہ خواہ یہ پریشان کر دیتے، کرو 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 بول کے، تو بچے الگ ماں الگ ہو جاتی. مگر سرکار آپ پڑھے ہوں گے یہ حدیث الادب المفرد میں، کیا پڑھے ہوں گے آپ لوگ حدیث؟ میں توجہ دلا رہا ہوں. بڑی خوش نصیبی ہے اس بچی کے لیے جو جوانی میں بیوہ ہو گئی. بچے ہیں، بچوں کی خاطر شادی نہیں کی. سرکار کیا خوشخبری، کیا بشارت عطا فرمائے. سرکار فرما رہے ہیں میں اور وہ ایک ساتھ جنت میں رہیں گے. کیا ادب ہے، کیا ادب ہے صاحب. ہاں ہوا کو گالی مت دو، کیا ادب ہے. ہاں دیکھیے کیسی کیسی ادب سکھائے. یہ معلوم ہے ہمارے کو؟ کچھ بھی نہیں معلوم ہے. ابھی جا کے ارے آپ بچے کو بٹھا کے رکھیں، وہ ایسا ہے. ارے وہاں تو یہ لکھے ہیں کہ جب بچی بیوہ ہو جائے تو باپ اگر اس کی مدد کرتا ہے تو اس کو بھی انعام ملتا ہے. کیسی کیسی باتیں، زندگی کی بہترین باتیں اس ادب المفرد میں حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے. میں باقر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آخر میں کہوں گا میں اس قابل ہی نہیں ہوں میری یہ بساط کہ میں اسناد وہ بھی ادب المفرد کی تقسیم کروں. میں باقر صاحب کے ہاتھ جوڑتے رہا، بھائی آپ کسی بڑی شخصیت کو بلائیے. میری ہے کیا حیثیت، میں اور سند اتنے بڑے امام کے کتاب کی سند میں کیا دے سکتا ہوں. اس کے لیے بہت بڑے متقی کی ضرورت ہے، بڑے پرہیزگار کی ضرورت ہے، بڑے عالم کی ضرورت ہے، بڑی جو ہے سمجھ کی ضرورت ہے، تفقہ فی الدین کی ضرورت ہے. ہم تو خالی گھڑا ہے، خالی بوم مارتے پھر رہے ہیں، ہمارے کنے کچھ بھی نہیں ہے. میں پھر سوچا کہ یہ بھی اللہ کا کرم ہے، سرکار کا صدقہ ہے، میرے پیر کا کرم ہے کہ باقر صاحب نے مجھے چنا. مولا اب ادھر سے ہی ہو رہا ہوں گا
اب دعا کرو میرے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، میرے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے۔ اللہ جس طرح یہاں عزت دیا ہے خبر میں بھی عزت دے، آخرت میں بھی عزت دے۔ یہ دعا میں باقر صاحب آپ لوگوں سے چاہتا ہوں۔ میں تو اس قابل نہیں تھا کہ میں سند دوں، یہ تو باقر صاحب کی عنایت ہے، باقر صاحب کی نظر کا حسن ہے، وہ ان کا نے حسن ہے دیکھے، ورنہ میں تو عیب دار ہوں، میں تو خطا کار ہوں، گناہ گار ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سند تقسیم کرنے کے یہی عمل کو اللہ پسند فرما لے اور باقر صاحب کی محبت ساتھ رہے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہو جائے گا۔ میں آپ حضرات کو بھی مبارکباد، جتنے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں ایسی محفلوں میں بیٹھا کرو، آپ نالج حاصل کرو، علم حاصل کرو، اور پہچانو کہ اہل سنت جماعت کتنی حق پسند جماعت ہے، اس طرح توجہ کیجئے۔ میں آپ تمام حضرات کا بھی شکریہ کرتا ہوں، بارے دیگر مولانا باقر علی صدیقی صاحب کا بھی جو ہے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں اپنی طرف سے باقر صاحب کی گل پوشی کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ مجھے بہت خوشی ہوئی، اتنی خوشی ہوئی کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ میں آتے آتے لانے والا تھا، پھر بھیا بعد میں آیا تو ان کو بولا۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ صداقت، نعرہ حیدری، نعرہ حسین، نعرہ غوث، نعرہ خواجہ، حق جماعت، حق جماعت، نمائے اہل سنت۔ ایسا دکھ رہا ہے آپ لوگوں کا کھانا نہیں کھایا جاتا، کھانا کھا کے آئے نہیں آئے پھر ارے میاں ایسا اتنے نوجوان بیٹھے ہوئے، بڈھوں کو چھوڑو، نوجوان تو اٹھو نا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ صداقت، نعرہ صداقت، نعرہ صداقت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حسن، نعرہ حسن، نعرہ حسن، نعرہ حسین، نعرہ حسین، نعرہ حسین، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، نعرہ خواجہ، نعرہ قدیریہ یا عبد القدیر، نعرہ قدیریہ، نعرہ قدیریہ، نعرہ اہل سنت۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ باقر صاحب کو طویل عمر عطا فرمائے اور ان کی کوششوں کو ثمر آور فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ برحمتک۔ اگلا پروگرام کیا ہے انس میں؟ چار سندیں رہ گئی ہیں۔ محمد عبد القادر صدیقی، جناب سید حامد الحسن الجیلی الکلیمی، سالم بن محمد بن علی، جناب سالم بن محمد بن علی، جناب محمد عبد الجبار حسین۔ کھڑے ہو جائیے صلاۃ و سلام پڑھنے کے لیے۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس
اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلاۃ و سلام علیک یا خیر خلق اللہ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین نعوذ وإياك نستعين قال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك ونبيك محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا فارزقنا اجتنابه ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الہ العالمین ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما الہ العالمین خصوصاً میرے بڑے بہن بھائی الحاج محمد جاوید علی صاحب بیمار ہیں کیئر میں ایڈمٹ ہیں اللہ انہیں صحت کاملہ و عاجلہ نصیب فرما الہ العالمین میرے والد کی مغفرت فرما میرے دادا کی مغفرت فرما اور الہ العالمین ہمارے گھر میں خیر و برکت نازل فرما ہم تمام کے گھروں میں خیر و برکت نازل عطا فرما اور جو کچھ پڑھا گیا ہے سنا گیا ہے اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما الہ العالمین رحم فرما کرم فرما محمد مصطفیٰ کے واسطے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آپ تمام کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے اور بچوں فوری تقسیم کر انشاءاللہ دوسری کتاب کے شروع